اللہ کے نام سے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین سلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی۔ جی ہاں ناظرین، اگر پچھلا ایپیسوڈ آپ تمام کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے بات کیا تھا اسلاموفوبیا کے بارے میں۔ آج ایک بار پھر سے اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس کا کیسے ہمیں وقت کے ساتھ سامنا کرنا ہے، اس موضوع پر بات انشاءاللہ آج کریں گے اور اس کے کچھ سلوشن بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں خطیب اہل بیت مولانا جناب ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب۔ قبلہ آئیے سب سے پہلے ان کا اس شو پر استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو کافی کچھ جو ڈاؤٹس ہے وہ کلیئر ہوا ہے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور تھوڑا سا بات کو آگے بڑھایا جائے، آپ کی اجازت ہے؟ یقیناً۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کوئی اگر پرابلم آج سماج میں ہے تو اس کا روٹ کیا تھا، کہاں سے یہ پرابلم آئی ہے۔ تو یہ جو اسلاموفوبیا ہے یا اس طرح کا جو فوبیا ہے، کیا پہلے بھی پایا جاتا تھا؟ کچھ ہسٹریز کے بارے میں بتانا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی گزشتہ گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ارریشنل فیئر ہے یہ پایا کہاں کہاں جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، کبھی کسی اچھے مسلمان سے ملاقات نہیں ہوئی، کسی کو قریب سے نہیں دیکھا، ان سے کیسے ہمیں ملاقات کرنی ہے اس کا طریقہ الگ ہوگا، اس لیے کہ ان کو ہمیں ایک اچھا مسلمان بن کے دکھانا پڑے گا، ایک اچھا باپ، اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اچھا پڑوسی، اچھا دوست، اچھا ساتھی، یہی ایک مسلمان ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام ہم کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جتنا ہم اچھا بن کے ان کو دکھائیں گے، یعنی جتنے سچے ہم مسلمان بن جائیں گے، اتنا ہی ان کا یہ بے جا خوف دور ہو جائے گا، اس خوف کی جگہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہیں ہم اینٹی اسلامک فورسز کہہ سکتے ہیں، جو منظم طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو بدنام کیا جائے۔ ان کا بھی ایک خوف ہے، ان کا خوف یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اسلام دن بدن ایک بڑے مذہب کے طور پر ابھر رہا ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جو بڑی تیزی سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، نوجوان زیادہ تعداد میں ہیں، خواتین اور زیادہ تعداد میں ہیں، پڑھے لکھے افراد قرآن کریم تک پہنچ جاتے ہیں، اسلامی تعلیمات تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو کوئی موقع مل جاتا ہے کہ وہ پیغمبر کی سیرت پڑھ لیں، اور اس کے بعد ان کے پاس موقع ہوتا ہے جج کرنے کا، اور وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام ایک پولیٹیکل فورس کی صورت میں آگے آ جائے، لہٰذا وہ ہمیشہ اسلام کی مخالفت میں سازشیں کریں گے، منصوبے بنائیں گے، ساری طاقت اپنی لگا دیں گے، خزانوں کے منہ کھول دیں گے، میڈیا کا استعمال کریں گے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تاریکی کا مقابلہ روشنی سے ہوگا، مگر ہر سطح پر مقابلہ کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ مایوسی اپنے اندر سے انسان کو ہٹا دینی چاہیے کہ باطل اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر تم حق پر ہو، اگر تم ثابت قدم ہو، تو باطل پانی پہ آئے ہوئے جھاگ کی طرح ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر تم حق پہ نہیں رہے تو پھر یاد رکھو کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل تھے۔ بنی اسرائیل نے جب حق کا راستہ چھوڑا تو کیسا ان کے اوپر تباہی آئی، کیسا حاکموں نے ان کے اوپر شبخون مارا، بابل کے حکمرانوں نے کیسا ان کو کچلا اور تباہ کیا، وہ سارا نقشہ قرآن کریم نے پیش کر دیا، اور اس میں کہا یہی کہ یہ دیکھو کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا ہوا تمہاری بے عملی کی وجہ سے۔ تو ہمیں واپس آنا ہے، ہم کو پلٹنا ہے۔ اب اگر تاریخ دیکھتے ہیں، جو آپ نے بات ابھی کہی کہ کیا اگر ہسٹری کو ہم دیکھیں تو ہسٹری میں یہ پہلے خوف پایا جاتا تھا، تو یہ خوف تو غلبے کا، حق کے غلبے کا خوف ہر دور میں باطل کو رہا ہے۔
اچھا. لہٰذا یہ آپ کو نظر آئے گا. اور یہ صرف پیغمبر اکرم اور ان کی امت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کے انبیاء کی امت کے ساتھ بھی یہ واقعات ہوتے رہے. فرعون کا ظلم کیا تھا؟ فرعون کو یہ بتائی تو دیا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہو جائے گا، وہ اس کا پیغام پھیلے گا دنیا کے اندر. تو اب اس کے بعد رد عمل کیا تھا؟ وہی رد عمل آپ کو تاریخ میں تسلسل کے ساتھ نظر آئے گا. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. تو جہاں جہاں پر بھی وہ ہوگا، کیا کیا، کتنے بچوں کا خون بہا دیا. لڑکیاں ہوں گی تو زندہ رہنے کا حق ہے، لڑکا ہوگا تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تو وہاں بھی یہی خوف تھا. جناب ابراہیم کے دور میں کیا تھا؟ بالکل یہی واقعہ. نمرود کو یہ بتا دیا گیا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا. نمرود نے کتنے بچوں کو قتل کرا دیا. لہٰذا ہر دور کے اندر ایسا ہوتا رہا. جناب عیسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جناب عیسیٰ کو کیا تھا؟ جناب عیسیٰ کا پیغام کس طرح سے جناب عیسیٰ کی شخصیت دنیا والوں کو متاثر کر رہی تھی؟ ایک مسیحا کس لیے آیا؟ آپ خود مسیحیوں سے پوچھیں تو یہودیوں کے جو عقائد بگڑ گئے تھے، خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان کی اصلاح کے لیے جناب عیسیٰ آئے تھے. جی. تو جناب عیسیٰ کے ساتھ کیسی دشمنی کی گئی، اور پھر وہی اسی طرح کا یہی فوبیا آپ کو وہاں پہ بھی نظر آئے گا کہ پھر وہ وقت آیا کہ ان کو قید کر لیا گیا. اور اب جب ان کو قید کیا گیا تو وہاں پر یہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک ان کا نیشنل ڈے آتا تھا کہ جس میں وہ کسی ایک قیدی کو معاف کر دیتے تھے. 2 قیدی موجود ہیں اس وقت، ایک جناب عیسیٰ ہیں، ایک برامہ ڈاکو ہے، کہ جس کے بارے میں سب جانتے ہیں، پورا معاشرہ اس وقت کا جانتا ہے کہ اس نے کتنے بے گناہوں کا خون بہایا ہے، کتنے خواتین کو بیوہ کیا ہے، بچوں کی جان لی ہے، لوٹا ہے لوگوں کو، خطرہ ہے معاشرے کے لیے، پورے سماج کے لیے، اسی لیے اس کو قید کر کے رکھا گیا ہے. تو ایک طرف ایک ڈاکو ہے، دوسری طرف ایک مسیحا ہے جس نے دن رات خدمت کی ہے، کوڑھیوں کو اچھا کر دیا، اندھوں کو بینائی عطا کر دی، بیماروں کو شفا دے دی، مردوں کو زندہ کر دیا، معجزات دکھائے، محبت کا پیغام پھیلایا. ہر وقت جس کی زندگی ایک مسلسل ایثار، قربانی، نیکی، خیر، اس کی دعوت ہے. اب دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا ہے تو اب سمجھیے کہ یہ کیا فوبیا کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس ڈاکو کو چھوڑ دیں گے اور ان کو سولی پر لٹکا دیں گے. تو تاریخ کے اندر یہ واقعات آپ کو نظر آئیں گے. اصحاب کہف کتنی کم تعداد میں تھے، مگر کیا خطرہ تھا ان سے کہ پورا مشینری جو ہے حکومت کی وہ گردش میں آئی ہوئی تھی کہ کسی طرح سے ان پر قابو پا لیا جائے. تو ان واقعات سے تاریخ مالا مال ہے. بہت واقعات اس طرح کے آپ کو ملیں گے. مالا مال میں نے اس لیے کہا کہ جہاں بھی آپ یہ دیکھیں گے غلبہ حق ہی کا نظر آئے گا. حق کا ہی ہے. باطل کبھی غالب نہیں آتا. آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج یہ کوئی نیا نہیں ہے. ہر دور میں حق کا جب کوئی سامنا باطل کرتا ہے تو اسی طرح سے ڈر کا ماحول پیدا کرتا ہے. صحیح، بالکل صحیح آپ نے کہا. مگر پھر وہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ گھبرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن غور کرنے کی اپنے اوپر ضرورت ہے. اپنے اوپر جی، کہ ہمیں کس طرح سے. ہم تو دیکھیے یہ بات طے ہے، ایک بات تو مسلمان کو بالکل سمجھ لینا چاہیے کہ بتا دیا گیا، واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ ہم تم کو آزمائیں گے. ایمان کے ساتھ آزمائش ہے، ہر جگہ آزمائش ہے. بار بار اس بات کو دہرایا گیا سورہ عنکبوت میں، سورہ بقرہ میں، کہ آزمائش ہوگی. تو یہ تو سمجھ لیں کہ سختیاں آئیں گی، آزمائش ہوگی. یہ انسان سوچنے لگے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اس کی توحید کی گواہی دینے والے، رسالت کی گواہی دینے والے، تو ہمارے لیے ہر طرف گلشن کھلا ہوا ہو. نہیں، آپ کو کانٹوں کی راہ پر چلنا پڑے گا. یہی حق کی پہچان ہوتی ہے کہ اہل حق کانٹوں بھری راہ پہ چلتے ہیں مگر قدم پیچھے نہیں ہٹاتے. واہ. تو مگر دیکھنا بس وہی پڑے گا کہ باطل غالب نہیں آئے گا، بالآخر حق غالب آئے گا. مگر کب؟ جب تم پوری طرح سے اپنے آپ کو، وہی جو سرنڈر اس طاقت کے آگے، سبمیشن، کمپلیٹ سبمیشن، بنانے والے، پیدا کرنے والے. جی اوکے. جب ہم لوگ کر دیں گے، جب ایسے بن جاؤ گے، وہ تو کہہ دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. صاحبان ایمان، تم اللہ کی نصرت کرو تب اللہ تمہاری نصرت کرے گا. یعنی شرط رکھ دی گئی، پہلے تم قدم بڑھاؤ، تم پیش کیا کر رہے ہو، پھر دیکھو کیسے اللہ کی نصرت آتی ہے، کیسے تم ثابت قدم رہتے ہو، کس طرح سے معاشرہ تمہارے آگے جھکتا ہے. بالکل. جناب موسیٰ کا ہی واقعہ ہے، دریا والا واقعہ، شگاف والا دیکھ لیں کہ جناب موسیٰ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو اللہ نے کیا کیا.
بہرحال لیکن ایک چیز یہ بھی جاننا ہم لوگ کو بہت ضروری ہوگا کہ جب اتنا زیادہ اسلاموفوبیا ہر طرف ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، تو ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا مسلمان ختم ہو جائیں گے؟ یا مستقبل کی اگر بات کریں تو ہم لوگوں کا فیوچر کیا ہے آگے چل کے؟ میں اس کا جواب اس طرح دینا چاہوں گا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ واہ۔ نہ اسلام ختم ہونے والا ہے، نہ اسلام کے ماننے والے ختم ہونے والے ہیں، مگر آزمائشیں اور سخت ہوں گی۔ اگر تم ثابت قدم نہ رہے، اگر تم باعمل نہ رہے، خطرے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جو میں نے عرض کیا کہ باطل ختم ہو جاتا ہے، مگر کب؟ جب حق پر ثابت قدم۔ تو ہم اپنے آپ میں دیکھ لیں کہ کیا کمیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں اور ان کو دور کر لیں۔ لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ، نفع خور مت رہو، نفع بخش بن جاؤ۔ آپ ایک اچھے پڑوسی بن جائیے۔ آپ غیر مسلم علاقے میں ہیں، آپ کا ہمسایہ کوئی نان مسلم ہے، آپ اتنے اچھے پڑوسی بن جائیے کہ کل جب آپ کے اوپر کوئی خطرہ ہو تو وہ آپ کا سینہ سپر بن کے کھڑا ہو جائے کہ نہیں بھائی چاہے جو ہو جائے، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچانا ہے تو پہلے میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ اور ایسی مثالیں ہیں، بالکل بالکل ایسی مثالیں آج بھی موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، نیک لوگ نہیں ہیں، سب دشمن ہو گئے ہیں؟ اور میڈیا کا ماحول دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ ماحول خراب ہے۔ یہ ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے خیر خواہ ہیں، ہر ادارے کے اندر موجود ہیں۔ نہیں، ہم لوگوں کے بھی دوست بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم لوگ اسکول میں جاتے تھے، طرح طرح کے لوگ ملتے تھے، لیکن الحمدللہ بہت اچھا تعلقات ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے کالج فرینڈس ہوں گے، آپ کے ہمسائے ایسے ہوں گے، میڈیا میں ایسے اچھے لوگ ہوں گے، پولیس کے محکمے میں بھی ایسے اچھے لوگ ہوں گے، ہر جگہ اچھے لوگ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اچھے لوگ چھپے رہتے ہیں، اچھے لوگ یکجا نہیں ہو پاتے۔ تو آرگنائزڈ ہو کر خود اور پھر ایسے لوگوں سے رابطہ کرنا اور ان سے رابطہ کر کے یہ ایک ضرورت ہے وقت کی، یہ ایک ضرورت ہے وقت کی کہ اگر ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، اگر تاریکی کا مقابلہ کرنا ہے تو روشنی کے سلسلے کو بڑھاتے چلے جائیں۔ اوکے، پھر وہی ہوگا کہ لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو آپ قدم بڑھائیے۔ لیکن یہاں پہ جیسا آپ نے کہا ابھی ڈاکٹر صاحب کہ آپ ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر آپ ایک مسلم ہیں اور آپ کے آزو بازو میں دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بینگ اے مسلم میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ ایک ہماری ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے دھرم کے ساتھ وہ رابطہ قائم نہیں کر سکتے، یا کیونکہ ہمارا دین اس طرح سے مطلب اپنے آپ کو ہم باندھ لیتے ہیں اپنی ریتی رواج کے ساتھ۔ تو کیا ایسا ضروری ہے کہ ہم جو مان رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں اس کو ہماری سوشل لائف میں بھی دکھانا ضروری ہے؟ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ جی جی۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ پیغمبر کی سیرت کو جو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہنی چاہیے اس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ پیغمبر کا نان مسلم کے ساتھ بیہیویئر کیسا تھا؟ پیغمبر کا طریقہ کار کیا تھا؟ بالکل۔ وہ عورت جو کوڑا ڈالتی تھی، کیا وہ نبی پہ ایمان رکھتی تھی؟ نہیں۔ وہ افراد جو طرح طرح سے پیغمبر کی راہ میں کانٹے بچھا رہے تھے اور پتھر مار رہے تھے، طائف کے سفر میں جنہوں نے لہو لہان کیا تھا، وہ کیا محبت کرنے والے تھے؟ نہیں، لیکن پیغمبر اکرم پتھر کھا کے دعائیں دے رہے تھے، کانٹوں پہ چل کے مسکرا رہے تھے، کوڑا ڈالنے والی کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے کہ انتقام لینے کے لیے شاید آ جائیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے تو میری عیادت کے لیے آئے ہیں۔ جی جی۔ ضعیفہ کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا کے رکھے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جوان اتنے لوگ تھے مدینہ کے اندر اور کسی نے میرا یہ بوجھ نہیں اٹھایا، اور تم کتنے اچھے جوان ہو کہ تم نے مجھ ضعیفہ کو دیکھا کہ کمر جھکی ہوئی ہے تو یہ بوجھ اپنے سر پہ رکھ لیا، اور میں تو تم کو کچھ دے نہیں سکتی، بس ایک نصیحت کر سکتی ہوں، میں تو غریب ہوں کہاں سے کچھ دوں گی۔ ایک نصیحت کرتی ہوں کہ ایک شخص ہے کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ بڑا جادوگر ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس سے کبھی ملاقات نہ کرنا۔ پیغمبر پہنچ گئے، بوجھا اتار دیا اور کہا کہ اماں میں نے
تیری یہ خدمت انجام دی، مگر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں تم مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ میں ہی ہوں، بس جی بدل گیا۔ تو یہ یقین دلانا، آپ پہلے یہ بتائیے ایک چیز، ایک تو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ حکمت کا راستہ اپناؤ، دانائی کا راستہ اپناؤ، اس لیے کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے، لیکن ہمیں یہ بتانے کی بار بار بتانے کی ضرورت ہے، اس بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ میڈیا پہ جا کے ایسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ جو اپنی بات رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، بالکل بالکل، ان کو جو ہے اینکرز ان کے منہ میں اپنے ورڈز ڈال کے ان سے جو کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں وہ کہلوا رہے ہیں، یا وہ پہلے ہی سے سرنڈر کیے ہوئے ہیں، وہ تو بکنے کے لیے تیار ہیں، بھائی ہماری قیمت لگا دو اور بتا دو ہم سے کیا بلوانا ہے۔ جی بالکل، اور ان کا جو کچھ ان سے بلوایا جا رہا ہے، پھر اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ہر طرف پھیلایا جا رہا ہے، اور جو واقعی طور پہ صلاحیت رکھتے ہیں وہ یا گوشہ نشین ہوئے بیٹھے ہیں یا ان کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ تو حکمت کا راستہ اپنانا، اور جو قرآن کریم نے ایک اصول ہمیں دیا، اور وہ اصول یہ دیا کہ دعوت دو لوگوں کو، تعالو الی سواء بیننا و بینکم، آؤ جو کامن پوائنٹس ہیں ان پر بیٹھ کے ہم باتیں کریں، جو اختلاف ہے اس کو کل ڈسکس کر لیں گے، اس کو جانے دو سے بعد میں دیکھیں گے۔ اچھا، یہ قرآن نے کہا ہے، قرآن کریم نے اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ دعوت دی ہے کہ دعوت دو لوگوں کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ جو کامن پوائنٹس ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان، اس پہ بات بس اس کے اوپر ہم متفق ہو جاتے ہیں، اختلافات کو چھوڑ دو، ان پہ کل بات کر لیں گے، جانے دو ان کو۔ اور کیا کامن پوائنٹ ہے؟ سب سے پہلے یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے ونس آف ہیومینٹی، کہ ہم سب جو ہیں، ہم سب ایک، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم ایک جوڑے سے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، لہٰذا وہ سب اپنی چیزیں اپنی جگہ پہ رہیں گی، آؤ ہم بیٹھیں، ہم ساتھ مل کے چلیں۔ یہ طریقہ تو آپ کو اپنانا ہی پڑے گا، یہ مطلب یہ آپ ایک سوچ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں یا کوئی اور دھرم کے ماننے والے ہیں، پہلے یہ سوچ ہم لوگوں کو اپنے میں اندر ڈالنی پڑے گی کہ ہم سب، اوپر والے نے ہم سب کو ایک بنایا ہے، ایک کر کے بھیجا ہے۔ وہ جاتی میں ہم لوگ بڑھ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں۔ لیکن ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا، جی، یہ نفرت یا وہ جو بات پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آئی کہ یہ احتجاج، یہ ریئیکشن ایک دم سے کہ ہم کو ایموشنل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے ان کو ایموشنل فول بنا دی جائے، اور ہم اس میں جو ہے وہ فوراً اعلی کار بن جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بھائی عجیب بات ہے، دیکھیے کتنا اس سے نقصان کیا ہے ہم نے، کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے ہیرو بنا دیا جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، جہاں پہ اس طرح سے احتجاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جو گمنام تھے وہ ہیرو بن گئے، ان کی کتابیں بک رہی ہیں صرف ہمارے اس ارریشنل رویے کی وجہ سے، کہ اگر وہاں اتنا بڑھاوا دے دیا، اتنی اہمیت دے دیا ان کو، جی اہمیت دے دی ان کو، فوکس کہیں اور کرنا تھا اور کہیں اور فوکس کر کے ہم آگے بڑھ گئے۔ جو ایک خوف ہے پوری دنیا کے اندر، وہ خوف یہ ہے کہ مسلمان بڑھ گئے تو کیا ہوگا۔ تو بس یہاں پہ ہم کو بتانا ہے اپنے کردار سے کہ مسلمان بڑھ گئے تو محبت بڑھے گی، مسلمان بڑھ گئے تو عدل بڑھے گا، مسلمان بڑھ گئے تو انصاف بڑھے گا۔ وہ جہاں پر بھی ہوں گے، ایک سچا مسلمان کیا ہوتا ہے، سچا مسلمان، جس دن اس سچے مسلمان کو پہچان لیا، یہ تو ہمارا اسلامک رسپانس ہوگا، ہمارا اسلامک رسپانس ہوگا کہ ہم خود پیغمبر کی سیرت پہ نظر رکھیں۔ توہین رسالت انہوں نے نہیں کی، توہین رسالت تو ہم خود کر رہے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھ رہے ہیں، راستے پہ ابو لہب کے چل رہے ہیں، بالکل کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، بنے ہوئے شیطان کے بندے ہیں۔ تو یہ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کیا علاج؟ ہر چیز کے لیے دوسرے کے اوپر الزام دے دینا یہ بہت آسان ہوتا ہے، اور یہی ہے بھی انسان کا طریقہ کہ صاحب بہک گئے تو شیطان نے بہکا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر، لیکن اس کا بھی قرآن کریم نے ہم کو طریقہ بتایا ہے کہ بھئی دیکھو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کو بلیم کر دو اپنی شارٹ کمنگز کے لیے، بلکہ دیکھو یعنی جناب یونس علیہ السلام، انہوں نے جب ترک اولا ان سے ہو گیا تو قرآن کریم نے محفوظ کیا ہے اس پورے منظر کو کہ انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، شیطان کا انکار نہیں، وہ تو ہے ہی ہمارا کھلا ہوا دشمن، مگر پھر فوراً کہا
ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. یعنی میری غلطی. شیطان تو کہہ دے گا، منظر کھینچا ہے، محفوظ ہیں کہ شیطان کہے گا، جب بندہ کہے گا کہ شیطان نے کیا، شیطان کہے گا کہ میں نے کیا کیا تھا. میں اسٹیئرنگ تو میرے ہاتھ میں نہیں تھا، میں کوئی ڈرائیونگ سیٹ پہ تو بیٹھا ہوا نہیں تھا. کیا تو نے خود ہے، میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا بس. تو یہ بات سمجھ کر کہ ہم سے کہاں کہاں کمی ہو رہی ہے، تب جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اسلامک رسپانس ہمارا اسلامک وے میں نہیں ہوگا، تب تک نہیں ہوگا. دوسرے جو پرسنل آئیڈینٹی ہے انسان کی، وہ کردار اس میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چلے جا رہے ہیں تو اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی قیدی کہیں سے رہا ہو کے چلا آ رہا ہے، نہ کپڑوں کا ہوش ہے نہ باقی چیزیں. آپ ایک ڈیسنٹ طریقے سے لوگوں کے سامنے آئیں. جی. اور مسکراہٹ بہت بڑے زمانے کو فتح کرنے کا ایک ماسٹر کی ہے، مسکرانا انسان. مسکراہٹ ہو. اب عالم تو یہ ہے کہ اب میں کیا بتاؤں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مسلم علاقوں میں جائیں تو خود آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ مسلم علاقہ ہے. گندی گلیاں، کوڑے کے ڈھیر، بھنکتی ہوئی مکھیاں، چائے کے ڈھابوں پر بیٹھے ہوئے بے روزگار نوجوان، اخبار، ساری دنیا کی سیاست پر ڈسکشن. اور مجھے معاف کیجیے گا، بہت سی مرتبہ جب ہم یہاں سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تب بھی ہمارا جو محور ہے ہماری گفتگو کا، وہ سیاست رہتی ہے ہمارے اپنے ملکوں کی. رہ رہے ہیں وہاں پر، لیکن وہاں خود ہم کو یہ محسوس نہیں ہوتا تو لوگوں کو کیا محسوس ہوگا کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ایک الگ اسپیس ہے. یہ یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں کے لیے مفید بننا ہے. جو ویسٹ میں لوگ رہ رہے ہیں تو باقاعدہ میں جب گیا ہوں تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ منی انڈیا ہے، یہ منی پاکستان ہے. اس طرح کا کہ وہاں پہ جا کے بھی ہم اس ماحول کے ساتھ ہمیں بدلنا تو نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اسلام دین کو اپنے کمپرومائز کر لیں، لیکن لوگوں کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ ہم بھی اس ملک کا حصہ ہیں. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کے ہم وفادار ہیں. یہاں کی جو آپ کی تہذیب ہے، ہم اس کے لیے خطرہ نہیں ہے. ہم آپ کی تہذیب کے لیے خطرہ نہیں ہے، ہم آپ کی پیس کے لیے خطرہ نہیں ہے. یہ ریسپانس جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مسائل ختم ہونے والے. ڈاکٹر صاحب، وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع لگا تو اس پر گفتگو کریں گے. لیکن آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تہہ دل سے، کیونکہ جو ڈر کا ماحول، جو نفرت کا ماحول پھیلایا جا رہا ہے، اسے ہم لوگوں نے کوشش کیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ اندھیرے میں ایک لائٹ جلانے کے ذریعے، ایک روشنی کے ذریعے جو ہے سب کچھ دکھائی دے سکتا ہے، اندھیرا دور کیا جا سکتا ہے. تو شاید یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے کافی ہوگا جو سوچتے ہیں کہ دین اسلام کیسا ہے، ایسا ہے جیسا ہم لوگوں نے بتایا. اسے پڑھیں گے اور زیادہ خوبصورت ہے. فی الحال آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. تو جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کی جو سوچ ہے ہم اسے بدلنے کی کوشش کریں گے. اور دین بہت خوبصورت ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا، آپ اسے ایک بار پڑھیں. اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے ایکشن کے ذریعے اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ ایک بیسٹ مسلم ہیں، ایک اچھے انسان ہیں جو دین کی پیروی کرتے ہیں اور دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی بہترین طریقے سے جانتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.